قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ، اے محبوب آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک، جس کی علامتیں تمہیں پہلے سے معلوم نہ ہوں، جس کے آثار تمہیں پہلے سے معلوم نہ ہوں، او جہرتن، یا کھلم کھلا آنکھوں دیکھتے تم دیکھ رہے ہو کہ اب عذاب آ رہا ہے، اس کی علامتیں تمہارے سامنے ظاہر ہیں، دونوں صورتوں میں حل یہلک الا القوم الظالمون، تو کون تباہ ہوگا سوا ظالموں کے، کافروں ہی کی بربادی ہوگی کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یہ ہلاکت ان کے حق میں عذاب ہے۔ جو بدعقیدہ ہے، بد مذہب ہے، ظالم ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، گستاخ ہے، اس کی ہلاکت اللہ کا عذاب ہے، اور جو مومن ہے اس کی اچانک ہلاکت یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اور رحمت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اسے شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے، یعنی رسول آتے ہیں اس حال میں کہ وہ نیک لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں، ایمانداروں کو جنت و ثواب کی بشارتیں دیتے ہیں، اور کافروں کو جہنم اور عذاب سے ڈراتے ہیں۔ فمن آمن و اصلح، تو جو ایمان لائے اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، انہیں عذاب پہنچے گا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ فرما دیجئے میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ فرمائیے کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور آنکھ والے، نابینا اور بینا دونوں کیا برابر ہو جائیں گے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس آیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ بعض اوقات شیطان اس قدر وسوسے انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ وہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم اپنی مرضی سے سمجھ لیتا ہے، اور وہ مفہوم سمجھنے کی وجہ سے قرآن پاک کی دوسری آیتوں کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دیجیے کہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں، ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیجیے۔ کبھی کہتے کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیے اور ہمیں ہمارے مستقبل کی خبر دیجیے، کیا کیا پیش آئے گا، تاکہ ہم منافع حاصل کر لیں اور نقصانوں سے بچنے کے پہلے سے انتظام کر لیں۔ کبھی کہتے ہمیں قیامت کا وقت بتائیے کب آئے گی۔ کبھی کہتے کہ آپ کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں۔ ان کی ان تمام باتوں کا اس آیت میں جواب دیا گیا کہ یہ کلام بالکل نہایت بے محل اور جاہلانہ ہے، کیونکہ جو شخص کسی امر کا مدعی ہو اس سے وہی باتیں دریافت کی جا سکتی ہیں جو اس کے دعوے سے تعلق رکھتی ہوں۔
جس نے جس بات کا دعویٰ کیا اس سے اسی چیز کا مطالبہ ہوتا ہے۔ غیر متعلق باتوں کا دریافت کرنا اور ان کو اس دعوے کے خلاف حجت بتانا انتہا درجے کا جہل ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا دعویٰ یہ تو نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، جو تم مجھ سے مال و دولت کا سوال کرو اور میں اس کی طرف التفات نہ کروں تو رسالت سے منکر ہو جاؤ۔ یعنی مراد یہ کہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تم جو مانگو گے میں دوں گا۔ جب میں تمہیں نہ دوں اور تمہارے سوال کی طرف توجہ نہ کروں تو تم یہ کہہ دو یہ تو نبی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، وہ تو بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں، وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کو اس طرح کے مطالبے پر کوئی جواب ارشاد نہ فرماتے تو وہ کہتے اگر نبی ہیں تو خزانے دیں، تو فرمایا میں نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے دعویٰ کیا میں رسول ہوں، اور میرے رسول ہونے پر تم مطالبہ کر سکتے ہو کہ اگر رسول ہیں تو معجزہ دکھائیں۔ میں نے کئی معجزات دکھا دیے جو میرے رسول ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، اور نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب دانی کا ہے کہ میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ کی خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت ماننے میں عذر کر سکو۔ یعنی میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تم جو پوچھو گے میں وہ ضرور بتاؤں گا، مصلحت کے پیش نظر جس چیز کا میں چاہوں گا اظہار کروں گا، جس چیز سے چاہوں گا خاموشی اختیار کروں گا۔ میرا خاموش رہنا اور اول اور آخر کی خبر نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں نبی نہیں ہوں۔ اور یہاں پہ فرمایا ولا عالم الغیبہ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ذاتی غیب جانتا ہوں، ہاں اللہ کی عطا سے میں غیب جانتا ہوں، اور جتنا اللہ نے مجھے دیا اتنا جانتا ہوں۔ اور نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ کھانا پینا نکاح کرنا قابل اعتراض ہو، تو جن چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں ان کا سوال بے محل ہے اور اس کا جواب دینا مجھ پر لازم نہیں۔ میرا دعویٰ نبوت رسالت کا ہے۔ جب اس پر زبردست دلیلیں موجود ہیں اور قوی برہان قائم ہو چکے تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس سے صاف واضح ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب پر مطلع کیے جانے کی نفی کے لیے سند بنانا ایسا ہی بے محل ہے جیسا کفار کا ان سوالات کو انکار نبوت کی دستاویز بنانا بے محل تھا۔ یعنی جس طرح کافروں نے کہا کہ ہم نے یہ مانگا آپ نے نہیں دیا لہذا آپ نبی نہیں ہیں، بالکل جاہلانہ باتیں تھیں، اسی طرح اس آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غیب کی اطلاع نہیں دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا ویسا ہی جاہلانہ انداز ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم عطائی کی نفی کسی طرح مراد ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے تو یہ ہوگا کہ یہ آیت قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطائی علم کا ذکر ہے، اور یہ ماننا پڑے گا کہ آیات میں باہمی تعارض ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ بعض مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ اگر اس کا یہ ترجمہ کیا جائے تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فرمانا بطریق تواضع ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ دعوے نہیں کیے، میں نے تو رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ فرمانا کہ میں نے یہ نہیں کہا
کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں غیب جانتا ہوں، یہ فرمانا عاجزی انکساری کے لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرتبے اور مقام کا اظہار نہ فرماتے جب تک کہ اس میں اظہار میں کوئی خاص مصلحت نہ ہوتی یا اللہ کا حکم نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر اس موضوع پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کے کتنے خزانے عطا کیے گئے اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور احادیث طیبہ سے کیا عقائد ثابت ہوتے ہیں، اگر آپ جاننا چاہیں یا کسی کو سمجھانا چاہیں تو باہر شریعت مسجد سے آپ یہ کتاب حاصل کر لیں، عقیدہ علم غیب اور صحیح بخاری۔ اس میں بخاری شریف کی 40 احادیث ہیں جس سے یہ واضح ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، اور یہ علم ظاہر کا بھی ہے، باطن کا بھی ہے، شہادت کا علم بھی ہے اور غیب کا علم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے ہے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جب سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہرگز برابر نہیں ہے، اور یہ عقیدہ امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کا نہیں، جو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ امام احمد رضا علیہ رحمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم کے برابر سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنی کتابوں میں اور فتاوی رضویہ شریف میں جگہ جگہ اس مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر کروڑوں سمندر ہوں اور ان کے مقابلے میں ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہو، تو جو کروڑوں سمندروں اور ایک قطرے کے کروڑویں حصے کے درمیان نسبت ہے، خالق اور مخلوق کے علم کے درمیان وہ نسبت بھی نہیں قائم ہو سکتی۔ اسی طرح اعلی حضرت امام اہل سنت یہ لکھتے ہیں کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالی کی جناب میں بولا جا سکتا ہے، اللہ تعالی ہی کو عالم الغیب کہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب کہنا منع ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کے وسیع خزانے عطا فرمائے، اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا، لوح محفوظ کا علم عطا فرمایا، جو ہوا جو ہونے والا ہے اس کا علم عطا فرمایا، جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر قیامت کے آنے تک، اور قیامت کے میدان میں کیا ہوگا، جنتی جنت میں کیسے داخل ہوں گے، جہنمی جہنم میں کیسے داخل ہوں گے، تمام واقعات کی تفصیل اور سارا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے علم کے بے حساب خزانے عطا فرمائے جو اللہ جانتا ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔